ایک عورت ایسی ہے جو بہت نماز پڑھتی ہے، بہت روزے رکھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، اس کی کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، بہت عبادت کرتی ہے، لیکن سماج کے لوگوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، گاؤں والوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، طور طریقہ اچھا نہیں ہے، رہن سہن اچھا نہیں ہے، لوگ اس سے خوش نہیں رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ نہیں دیکھا کہ وہ نماز کتنی پڑھتی ہے، روزہ کتنا رکھتی ہے، حج کتنا کرتی ہے، نبی اکرم کی زبان سے فوراً یہ جملہ نکلا، ہی فی النار، وہ جہنمی ہے۔ کہاں چلی گئی نماز؟ کہاں چلے گئے روزے؟ کہاں چلی گئی تہجد؟ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے، اے اللہ کے نبی بہت عبادت کرتی ہے، بہت روزے رکھتی ہے، بہت نمازیں پڑھتی ہے، تہجد بھی نہیں چھوڑتی ہے، لیکن عبادت گزار تو بہت بڑی ہے، لیکن محلے کے لوگ، سماج کے لوگ اس سے خوش نہیں رہتے ہیں، یعنی اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کی زبان اچھی نہیں ہے، لوگوں سے گفتگو وہ اچھی نہیں کرتی ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھنا چاہا کہ اس عورت کی عبادت کا کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ہی فی النار، وہ دوزخ میں جائے گی، جہنم میں جائے گی۔ کہا اللہ کے رسول ایک اور عورت رہتی ہے ہمارے بغل میں، وہ نماز تو کم پڑھتی ہے، صرف فرض پڑھ لیتی ہے، نوافل کا اہتمام زیادہ نہیں کرتی ہے، صرف فرض روزے رمضان کے رکھ لیتی ہے اور بقیہ نفلی روزے نہیں رکھتی ہے، وہ بہت عبادت گزار نہیں ہے، جتنی عبادت کرنا ہے فرض ہے اتنا ہی بس وہ کرتی ہے، مزید اس کو عبادت کی توفیق نہیں ملتی، تہجد نہیں پڑھتی وہ، لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش ہیں، اس کا گاؤں، سماج، محلہ، برادری اس سے بہت خوش ہے، وہ لوگوں کے ساتھ ملتی بہت اچھی طریقے سے ہے، اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، اس کے اخلاق، کریکٹر، سوبھاؤ بہت اچھا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہی فی الجنہ، وہ جنت کے اندر جائے گی۔ یہاں سے میں اپنی تقریر کی شروعات کر رہا ہوں۔ تمام یوٹیوبر موجود ہیں، ریکارڈ ہو رہی ہے، تو میں یہاں سے اپنی تقریر کی شروعات کرتا ہوں۔ جو لوگ اپنے ذہن میں یہ بنا کر آئے ہیں کہ مولانا صاحب ویدوں کے منتر پڑھیں گے، گیتا اور رامائن کے شلوک سنائیں گے، وہ اس جلسے سے جا سکتے ہیں۔ اگر وہ سننے آئے ہیں تو ان کو کھلی اجازت ہے کہ وہ جائیں۔ ہمیں اپنی آخرت دیکھنا ہے، پہلے ہمیں اپنا معاشرہ دیکھنا ہے، اپنا سماج دیکھنا ہے۔ رہا ویدوں کے منتر تو معاف کیجئے گا، وہ ایک ضمنی چیز ہے، وہ دوسری چیز ہے۔ ہمارے سامنے غیر مسلم بیٹھے نہیں ہیں۔ جب کہیں ہندو لوگ جلسہ کراتے ہیں یا سب دھرم سمیلن ہوتا ہے تو وہاں وہ چیزیں بولی جاتی ہیں جہاں یہ بتانا مقصد ہوتا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے اور ہندو دھرم یہ کہتا ہے، لیکن میرے سامنے جو مخاطب ہیں، میرے سامنے جو موجود لوگ ہیں، وہ معاف کیجئے گا مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے سامنے ویدوں کے منتر پڑھنا میں اس کو زیادہ مناسب نہیں سمجھتا۔ ضرورت پڑی تو دیکھ لیا جائے گا، لیکن یہ ذہن بنا کر اگر آپ آئے ہیں تو اپنے ذہن سے نکال دیجیے۔ اب آپ سمجھیں گے میری تقریر۔ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ سامنے سے اٹھا بیٹھی مت کیجیے گا، پیشاب لگے تو یہیں کر لیجیے گا، لیکن اٹھا بیٹھی مت کیجیے گا، سب سے زیادہ ڈسٹرب ہم کو یہاں سے ہوتا ہے، ادھر ادھر سے بھاگے کوئی دقت نہیں۔ پہلے ہم اپنے تعلقات اور اپنے معاملات دیکھیں۔ اچھا، یہ تو کنفرم ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں تو اللہ کی عبادت کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور یہ بھی کنفرم ہے کہ ہمارے باپ آدم کو جس جنت سے نکالا گیا تھا اور ماں حوا کو، ہمیں اور آپ کو اسی جنت کو دوبارہ پانے کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے کہ اس مقام کو دوبارہ حاصل کیجئے جس مقام سے ہم نے تمہارے باپ آدم اور تمہاری ماں حوا کو نکالا تھا۔ تو یہ کنفرم ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا میں اس کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ پانے کے لیے اور اس کی تیاری کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے۔
اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لیکن ہمارے آپسی تعلقات آپس میں اچھے نہیں ہیں تو ہماری عبادتیں قبول نہیں۔ علامہ ہیثمی مجمع الزوائد کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر سجی ہوئی ہوگی، لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، نام اعمال لوگوں کو ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، نیک لوگوں کو ان کے رائٹ ہینڈ میں سیدھے ہاتھ میں، اور بدکاروں کو، برے کا عمل کرنے والوں کو ان کے لیفٹ ہینڈ میں یعنی ان کے الٹے ہاتھ میں نام اعمال دے دیے جائیں گے۔ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، ابھی ان کو نام اعمال نہیں ملے ہوں گے، یہ تہجد گزار ہوں گے، نمازیں ان کی کبھی نہیں چھوٹی ہوں گی، فجر کی نماز بھی ان کی کبھی ترک نہیں ہوئی ہوگی، اذان سے پہلے یہ مسجد میں پہنچنے والے لوگ ہوں گے، حاجی ہوں گے، نمازی ہوں گے، مولوی ہوں گے، ابھی ان کو ان کے ہاتھ میں نام اعمال نہیں ملا ہوگا، لیکن ان کو امید ہوگی ہم نے تو بڑی نمازیں پڑھی ہیں، بڑے روزے رکھے ہیں، بڑی عبادتیں کی ہیں، فرشتہ جب مجھے میرے ہاتھ میں نام اعمال دے گا تو داہنے ہاتھ میں نام اعمال دے گا، لیکن فرشتہ جب اس کے ہاتھ میں نام اعمال دینے آئے گا تو یہ اپنا داہنا ہاتھ بڑھائیں گے، فرشتہ اعمال نامہ پیچھے کر لے گا اور کہے گا کہ تم اپنا الٹا ہاتھ، اپنا بایاں ہاتھ بڑھاؤ۔ وہ کہیں گے فرشتوں سے کیا کہہ رہے ہو، بایاں ہاتھ؟ ہم نے تو نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے تو روزے رکھے ہیں، ہم نے تو حج کیے ہیں، ہم نے تو تہجد پڑھی ہیں، ہمیں الٹے ہاتھ میں نام اعمال کیوں دو گے؟ فرشتہ کہے گا میں یہ کچھ نہیں جانتا، میرے رب نے تمہیں الٹے ہاتھ میں نام اعمال دینے کا حکم مجھے دیا ہے، بڑھاؤ اپنا بایاں ہاتھ۔ یہ نمازی، یہ روزدار، یہ تہجد گزار، یہ حافظ، یہ مولوی، یہ حاجی مجبور ہو کر اپنا بایاں ہاتھ بڑھائے گا اور اس کو اس کے الٹے ہاتھ میں نام اعمال دے دیا جائے گا۔ اب یہ بائیں ہاتھ میں نام اعمال پڑھے گا، کھولے گا، دیکھے گا یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، ہر ورق پنہ الٹتا جائے گا، پیج الٹتا جائے گا، اس میں برائیاں ہی برائیاں لکھی ہوں گی، اس کی ایک بھی نماز کا ذکر نہیں، ایک بھی روزے کا ذکر نہیں، ایک بھی حج کا ذکر نہیں، ایک بھی تہجد کا ذکر نہیں۔ وہ یہ دیکھے گا، اپنا نام اعمال اٹھا کر بند کر دے گا، چیخے گا اور چلائے گا آئین حسناتی یا رب العالمین، اے اللہ اس میں تو میرے گناہ ہی گناہ لکھے ہیں، ہمارے نام اعمال میں تو برائیاں ہی برائیاں لکھی ہوئی ہیں، ہم نے جو نمازیں پڑھی تھی وہ کہاں چلی گئیں، ہم نے جو روزے رکھے تھے وہ کہاں چلے گئے، ہم نے جو حج کیا تھا وہ کہاں چلا گیا، ہم نے جو تہجد پڑھی تھی وہ کہاں چلا گیا، ہم نے جو صدقہ اور خیرات کیا تھا مسجدوں میں اور مدرسوں میں جو ہم نے چندہ دیا تھا یہ نیکیاں کہاں چلی گئیں، این حسناتی یا رب العالمین، اے اللہ میری نیکیوں کا کیا ہوا، میری نیکیاں کہاں چلی گئیں۔ آواز آئے گی غیب سے، او میرے بندے تیری غیبت نے، تیری چغلی نے، تیرے حسد نے، تیرے کینے نے، ایک مسلمان کے خلاف تیرے دل میں جو نفرت تھی، اس نفرت نے، اس حسد نے، اس غیبت نے، چغلی نے تیری نیکیوں کو برباد کر دیا، تیری نیکیوں کو ختم کر دیا، اب تیرے نام اعمال میں نیکیاں نام کی کوئی چیز نہیں رہی، تو اپنے مسلمان بھائی سے جلا کرتا تھا، حسد کیا کرتا تھا، اس کو پریشان کیا کرتا تھا، اس کے خلاف شڑینتر رچا کرتا تھا، پیٹھ کے پیچھے اس کی غیبت کیا کرتا تھا، تیری غیبت نے، چغلی نے، حسد نے، کینے
کینے نے، بغض نے، عناد نے تیری دشمنی کو ختم، تیری نیکیوں کو ختم کر دیا ہے۔ اب ہمارے پاس تیرے نام اعمال میں سوائے گناہوں کے اور کوئی چیز نہیں۔ یہ غیبت، یہ چغلی، یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض، یہ عناد، یہ دشمنی، ایک دوسرے سے یہ نفرت اتنی بری چیز ہے کہ یہ ہماری نمازوں کو ختم کر دیتی ہے، ہمارے روزے کو برباد کر دیتی ہے، ہماری عبادتوں کو چوپٹ کر دیتی ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن باہر نکل کے آئے اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہیں، یہ نماز ہماری ختم کر دی جاتی ہے، ثواب سے ہمیں محروم کر دیا جاتا ہے۔